سرزمین مدینۃ الاولیاء پہنچتے ہی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں سب سے پہلے قلعے پر حضرت شاہ رکن عالم اور حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر جا کر حاضری دوں گا۔ وہاں میری ملاقات استونیا سے آئی ایک ٹورسٹ شیلا ہونسو سے ہوئی، جس نے مجھے میرے ہی ملک کے بارے کچھ اہم باتیں بتائیں۔ Yeah, it's a very, very beautiful country. Love coming here. Very many welcoming people, historical sites and great food. اور وہاں پر موجود قلعے کے گائیڈ نے مجھے بتایا کہ اگر آپ مکمل ملتان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا دمدمے پر، جو کہ قلعے پر ہی واقع ہے۔ دوستو، ہم ملتان آرٹ گیلری دمدمے پر آ گئے ہیں اور یہاں پر جو گائیڈ ہیں حاجی رضوان صاحب، ان سے ہم نے ٹائم لیا ہے، ان کی مہربانی کی، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ان کے ساتھ ہم آرٹ گیلری کی بھی جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے، اور ساتھ حضرت شاہ رکن عالم حضرت بہاؤالدین دربار کی جو کرامات اور جو ان کی ہسٹری ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو میں سب سے پہلے تو السلام علیکم حاجی رضوان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتانی ہوں یا باہر کے جو ٹورسٹ ہوں، یہاں پر انہیں کیوں آنا چاہیے؟ اس کی جو خاص بات ہے جو نہیں جانتے آرٹ گیلری اور دمدمے کے حوالے سے، تو وہ ہمیں تھوڑا اس کے بارے آپ گائیڈ کیجیے گا۔ یہ قلعہ جو ہے تاریخی قلعہ ہے، یہ کوئی آج کا نہیں، ملتان تک ادھر دیکھیں سامنے۔ تاریخ میں بہت پرانا شہر آباد ہے۔ دمشق کے بعد ملتان ایک بستی تھی جو آباد ہوئی تھی، تو یہ جو ہے راجہ دہر نے قلعہ آباد کیا، تو محمد بن قاسم نے آ کے اس کو فتح کیا تھا۔ یہ جو قلعہ دمدمہ بولتے ہیں، یہ ہے مورچہ، فارسی کا لفظ ہے، اس کو مورچہ بولتے ہیں۔ تو یہ آرٹ گیلری جو ہے یہ تو 2012 میں بنائی گئی ہے، اس سے پہلے کہ یہ دمدمہ کے نام سے ہی مشہور تھا۔ اور قلعے میں سب سے بڑی جو عظمت والی چیزیں ہیں وہ ہیں حضور قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین عالم اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ عظیم بزرگوں کی نسبت سے ویسے بھی ملتان شریف جو ہے اولیاء کاملین کا شہر کہا جاتا ہے، مدینۃ الاولیاء کے نام سے منسوب ہے۔ تو یہ ان اولیاء کاملین کی ہی نسبت سے یہ شہر آباد ہے، اور اس کے جو باسی لوگ ہیں وہ اتنے میٹھے اور پیاری ان کی آواز تھی کہ جو یہاں پہ آتا وہ ان کا ہی بن کے رہ جاتا۔ کیا بات ہے! چلیں، یہ تو واقعی ملتان کی جو زبان ہے وہ تو کمال کی میٹھی ہے۔ اور چلیں سر، ہمیں آپ تھوڑا وزٹ کروا دیں۔ سکندر اعظم جو ہے 320 اور 26 کے درمیان میں ملتان میں آیا ہے، وہ بھی اسی قلعہ کی چھت پہ چڑھا، تو مولی سپاہی نے اس کو تیر مارا تھا جس سے وہ زخمی ہوا، پھر خونی برج میں گیا تو ایران میں جانے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر سر محمد بن قاسم 712 AD میں آیا ہے، اس وقت راجہ دہر کی حکومت تھی اور وہ قابض تھا، تو اس نے آ کے ملتان میں 7 دن لڑائی کے بعد ملتان کو فتح کیا۔ پہلے اس نے دیوار توڑی تھی، پھر خیمہ بنایا، خیمہ بنانے کے بعد ایک پلانے کے تحت اس نے حملہ کیا جس سے اس کو کامیابی ہوئی۔ فتح و نصرت تو مسلمانوں کے مقدر میں پہلے سے ہی ہے، اگر عزم زندہ ہو تو۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کریں۔ اچھا سر، اسلام ان کا محمد بن قاسم کے ٹائم سے ہی یہاں ملتان میں آ گیا تھا؟ جی، محمد بن قاسم چونکہ مسلمان تھا اور اس کی عمر بھی 17 سال تھی، تو نوجوان تھا، تو اس کے چاچا تھے حجاج بن یوسف، اس نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے حرم بر صغیر میں جائیں، اور وہاں پہ راجہ دہر جو ہے ظلم و تشدد کر رہا ہے، اور لوگوں کے بچوں کو جو ہے نا خاص کر وہ دیواروں کے نیچے ڈال کے دیواریں تعمیر کر دیتا تھا، اور وہ اپنی من مانی منواتا تھا۔ تو اس وقت اس نے آ کے اس ظالم حکمران کو شکست سے فاش کیا۔ پھر سر یہ منگول آئے ہیں، انہوں نے آ کے ملتان پہ حملہ کیا ہے، تو اس وقت حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا دور مبارک تھا، تو آپ کو مریدین نے عرض کی کہ حضور یہ تو قتل و غارت کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے کشف میں دیکھا کہ یہ دولت کے پجاری ہیں، ان کو آپ کچھ اشرفیاں دے دیں، یہ بھاگ جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر ان کو اشرفیاں دی، یہ چھوڑ کے ملتان چلے گئے تھے۔
اچھا سر، تھوڑا سا نا آپ ہمیں یہ آرٹ گیلری کے حوالے سے بھی بتائیں کہ یہاں پر کتنی ایک تصویریں ہیں جو یہاں پر لگی ہوئی ہیں، یہ ساری ملتان کی پرانی ہسٹری کو اجاگر کرتی ہیں، اور ان پکس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا چیز ہے یہاں پر جو آرٹ گیلری پہ آتے ہیں، دمدمے پہ آتے ہیں؟ ملتان کی یہ قبل از مسیح سے شروع ہونے والی تاریخ جو ہے 1848 تک کی جو برٹش گورنمنٹ کا دور رہا ہے، اس کی حوالے سے بھی پکچرز ہیں، تقریباً 120 کے لگ بھگ یہ تقریباً پکچرز ہیں، اور ان میں جو ہے تاریخی ایک انہوں نے بنایا ہے کہ کلچر، جیسے بلوچستان کا، پنجاب کا، سندھ کا اور کے پی کی کا. یہ ملتان جو ہے چونکہ تاریخی شہر تھا تو اس میں تاریخی چیزیں ہی ایوائڈ کی گئی ہیں. صحیح ہے. یہ جو ہے دمدمہ کی یہ سر دمدمہ یہ کتنی ایک عمارتوں پہ مشتمل ہے، کتنی ایک بلڈنگ ہے اس کی؟ دمدمہ جو ہے اس کی 2 پورشن ہے، تیسرا جو ہے نا اس کی چھت ہے جس کو دمدمہ بولتے ہیں. ٹھیک. تو اس میں دونوں ہال جو ہیں وہ آرٹ گیلری سے بھرے ہوئے ہیں. اس میں چھوٹے 2 کمرے ہیں، ان میں جو ہے مٹی کے برتن رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ملتانی کشیدہ کاری کا وہ مطلب کوئی سرائیاں ہیں، کوئی مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں دیکھنے کے لیے، اور ساتھ ایک نگار خانہ ہے، اس میں ہینڈی کرافٹ کا سامان خرید و فروخت بھی ہوتا ہے. چلیں جی، ہمارے ویور وہ ضرور دیکھنا چاہیں گے، چلیں آپ میرے ساتھ اور ان کا بھی ہم وزٹ کر لیتے ہیں. یہ ایک پکچر ہے سامنے، حاجی مظفر خان سدوزئی. یہ جو ہیں ان کے دادا کا نام تھا احمد شاہ عبدالی افغان سدوزئی. تو ان کے والد کا نام تھا شجاع خان. شجاع خان جو ہے وہ جن کے نام سے شجاع آباد شہر مشہور ہے، وہ ملتان کی تحصیل ہے. اور مظفر گڑھ جو شہر ہے وہ نواب مظفر خان سدوزئی کے نام سے مشہور ہے. اور ان کے جو ہے انہوں نے ساری زندگی ہری سنگھ نلواں اور مختلف سکھوں کے ساتھ لڑائیاں کی، اور انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے بچوں تک، اس کی ایک بیٹی تھی وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو گئی تھی. انہوں نے تاریخ میں مسلمانوں کو شکست فاش نہیں ہونے دیا، بلکہ یہ 40 سال گورنر رہا ہے اور اس نے اسلام کا جھنڈا بلند رکھا ہے. تو اس کی مزار جو ہے اس وقت بھی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مین انٹرسٹ دروازہ جو ہے جہاں مزار شریف ہے، اس کے بیر برانڈے میں ایک قبر چھوڑ کے دوسری قبر ان کی ہے. مجھے نا تھوڑا سا ان کے بارے بتائیے گا کہ یہ جو پکس لگی ہوئی ہیں ان کا کیا پس منظر ہے؟ یہ پکچر جو ہے ان کے اوپر لکھا ہوا ہے اسم اعظم. یہ ایک مسجد کی کشیدہ کاری ہوئی ہے. یہ اینٹوں کو کاٹ کے انہوں نے اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن دربار حضرت شاہ رکن عالم کے گنبد کے نیچے آپ غور سے دیکھیں گے نا تو چاروں طرف اللہ 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 لکھا ہوا ہے، اسی طرح اینٹوں کو کاٹ کے پیس بنا کے. یہ اس دور کے جو کاریگر تھے ان کا دکھایا گیا کہ ان کی اتنی مہارت تھی، وہ اتنے محنتی اور قابل آدمی تھے. آج کے دور میں ایسا کرنا ناممکن ہے. یہ سر گلدان ہیں، کچھ سرائیاں ہیں، یہ جو کچھ مٹی کے ہیں، کچھ لکڑی کے ہیں. یہ ملتان کی ایک تاریخی چیزیں ہیں، یہ ملتان میں ہی تیار ہوتی ہیں، اور اس کو ہم بولتے ہیں یہ ہینڈی کرافٹ کا سامان. تو یہ نیلے رنگ پہ مشتمل ہیں. تو ایک کمشنر صاحب نے یہاں پہ کہا تھا کہ جی یہ نیلا نیلا رنگ کیوں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ملتان شریف کے جو لوگ ہیں نا وہ اسی رنگ پہ ملتان کو اجاگر کرتے ہیں، اور یہ ملتان کا ایک تاریخی پس منظر ہے جو نیلے رنگ پہ مشتمل ہے. جگ ہیں، یہ گلدان بنے ہوئے ہیں، ان پہ قرآن پاک کی آیات مقصبہ باقاعدہ لکھی ہوئی ہیں. یہ ملتان کی ایک تاریخی چیزیں ہیں. Hello, how are you? Thank you, very good. How are you? I am fine. How was found the Pakistan? Yeah, it's a very, very beautiful country. Love coming here. Very many welcoming people, historical sites, and great food. What's your name and your country name? My name is Hilla Hanso and I come from Estonia. It's a country in Northern Europe. Okay, welcome to Pakistan. Thank you very, very much. Any message to Pakistani people? I just want to say, just keep being so kind and welcoming. Thank you. Thank Okay. you for the hospitality of this country. Okay, thank you so much for coming to Pakistan. You're most welcome. یہ سر یہ بھی ہینڈی کرافٹ کے سامان رکھا ہوا ہے ملتان کلچر کا دکھانے کے لیے. اس میں یہ جو ہے باقاعدہ کیمل رکھا ہوا ہے، وہ طبلے کا ایک رکھا ہوا ہے سیٹ،
توپ کا رکھا ہوا ہے اور مارخور رکھا ہوا ہے اوپر. یہ چیزیں جو ہے نا ملتان کے کلچر میں تھیں تو یہ انہوں نے دکھانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. 100 سال پہلے کا یہ جو ہے یہ تصویر جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ 100 سال پہلے ہاتھ سے بنائی گئی ہے. یہ آرمی کلچر میں بھی موجود ہے اور یہ جو ہے لکھاری تھا نظامی صاحب, اس نے یہ بنوائی تھی. ہم یہ اس کے سیکنڈ پورشن میں آ چکے ہیں دمدمے کے. یہ ویڈیو ہو تو بہت لمبی جائے گی لیکن اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے گا, کیونکہ میرا دعویٰ ہے آپ نے جتنی بھی ملتان کے بارے میں ہسٹری پہلے دیکھی ہے, سنی ہے, یا بہت ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, تو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے یونیک, سب سے اسپیشل ہے, کیونکہ یہاں پر قلعے کا پراپر گائیڈ ہے جو مجھے ٹائم دے رہے ہیں اور سارے ہسٹری جو حقیقت پہ مبنی ہے وہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں. تو اس ویڈیو کو آپ ضرور اینڈ تک دیکھیے گا. جی یہ سیکنڈ پورشن پہ ہم حاجی صاحب آ چکے ہیں, تو تھوڑا سا اس کے بارے مجھے بتا دیں. یہ جو ہے قلعہ کونا قاسم باغ کا ماڈل بنایا گیا ہے. اس میں گھنٹہ گھر سے لے کے دمدمہ اور دربار شاہ رکن الدین عالم حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ مندر کا نقش بھی دکھایا گیا ہے اور ساتھ نگار خانے کا بھی دکھایا گیا ہے, اور گھنٹہ گھر میں ایک ٹاور والی بلڈنگ ہے اس کا بھی دکھایا گیا ہے. باقاعدہ یہ ماڈل جو ہے یہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں. یہ پورا راستہ بھی انہوں نے بنایا ہے, باب القاسم گیٹ بھی دکھایا ہے اور پارکنگ بھی دکھائی ہے. بتا دیں کہ یہ ہم سیکنڈ پورشن پہ دمدمے پہ ہیں, تو اس کی خاص بات کیا ہے اس سیکنڈ پورشن کی؟ سیکنڈ پورشن میں جو ہے 1848 کی ہسٹری آئی ہے. اس میں جو ہے نا ایک برٹش گورنمنٹ کے مشیر تھے جو یہاں لگائے گئے تھے, تو ان کو جو ہے دیوان مولا راج نے قتل کروا دیا تھا. اس کے 3 بھائی تھے, رام سنگھ, شام سنگھ اور مولا راج. انہوں نے جب قتل کر دیا تو برطانیہ کی فوج جب یہاں پہ آئی تو انہوں نے آ کے پورے قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا اور پورے ملتان کا بھی کر لیا. تو انہوں نے مختلف جگہوں پہ ان کو پکڑنے کی کوشش کی. یہ چھپے ہوئے تھے لیکن گرفتار تو ہو گئے تھے, تو بہت دیر میں ہوئے, چونکہ اس وقت ملتان کے باسیوں کو انہوں نے گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا. تو ملتان کے باسیوں اور جو ملتان کے لوگ تھے ان کو اس میں بڑی رنج و الم ہوا, کیونکہ ان قتل کیا تھا انہوں نے اور سزا بھگتی ملتان کے باسیوں نے. جی دوستو, اس ٹائم ہم دمدمے کے تھرڈ پورشن اس کے ٹاپ پر ہیں, اور یہ میرے خیال ہے سب سے ٹاپ جگہ ہے ملتان کی, سب سے اونچی ہے یہ جگہ, جہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں گھنٹہ گھر. یہ 1880 میں انگریزوں کے ٹائم میں بنایا گیا تھا, اور یہاں پر 9 روڈ 9 سڑکیں آ کر یکجا ہوتی ہیں. اس کی خاص بات یہ ہے. باقی یہاں پر جو گائیڈ ہیں ہم ان سے پوچھیں گے. یہاں پر آپ کو پورا ملتان میرے خیال حاجی صاحب دکھائی دے رہا ہے یہاں پر. تو ماشاءاللہ ملتان جو ہے تا حد نگاہ وسیع و عریض ہو چکا ہے, اور یہ جو گھنٹہ گھر ہے یہ ملتان کا دل کہلاتا ہے. آپ جہاں سے بھی آئیں گے تب بھی گھنٹہ گھر سے گزریں گے, اگر بائی روڈ بائی سے گزر جائیں تو ایک خواب ہے, اگر ملتان ان ہوئے تو آپ کو لازماً گھنٹہ گھر آنا پڑے گا. اور ملتان جو ہے گھنٹہ گھر آنا ہی چاہیے, کیونکہ ملتان کا دل گھنٹہ گھر ہے, اور ایک بہت بڑے عظیم بزرگوں کی حاضری کا شرف بھی ہو جاتا ہے, اور ملتان کی سیر بھی ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے ان کا یہ کہنا ہے جی آپ ملتان آئے ہیں اور ملتان آپ نے گھنٹہ گھر اگر وزٹ نہیں کیا تو یہاں آنے کا پھر آپ نے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر آپ ملتان آئیں تو گھنٹہ گھر قلعہ ضرور انجوائے کریں, کیونکہ مین ہسٹوریکل پلیس اور خوبصورت یہ جگہیں ہیں. اچھا یہ نا حاجی صاحب یہ ایرو کے نشان لگے پڑے ہیں اس کے سراؤنڈنگ جو ایریاز ہیں نا, یہ ایرو کے نشان کیسے ہیں؟ یہ ملتان کی جو باؤنڈری تھی نا, پہلے آبادی تھی چھوٹی, تو انہوں نے 4 دیواری بنا رکھی تھی. 4 دیواری کے اندر ہی جو محدود ہوتے تھے اس میں ایک لوہاری گیٹ, بورڈ گیٹ, حرم گیٹ, دلی گیٹ اور پاک گیٹ, دولت گیٹ, یہ گیٹ ہوتے تھے. تو شہر جو تھا ان گیٹوں کے اندر محدود تھا. اب تو خیر وسیع و عریض ہو گیا ہے. اس دور میں چھوٹی چھوٹی اور تنگ گلیاں ہیں, اور ان کی آبادی جو ہے آپ اندر جا کے وزٹ کریں تو بہت کلوز گلیاں ہیں اور گنجان آبادی ہے. تو یہ وہ ملتان کا پرانا شہر یہی کہلاتا ہے, جس کو ہم اندرون شہر کہتے ہیں. چلیں آ جائیں. یہ آپ ایرو کے نشان بھی دیکھ رہے ہوں گے. دمدمے پر جب آپ آتے ہیں تو سب سے اوپر یہ پہنچ کر
جس جگہ پر جو چیز فیمس ہے وہ آپ کو ایرو کے نشان سے بتایا جاتا ہے۔ یہاں آبادی جو اس کی ہے وہ تقریباً 5 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، اور یہاں پر نا 30 لاکھ سے زائد تو تقریباً سرائکی لوگ ہیں، جو اسی وجہ سے اس کو سرائکستان بھی کہتے ہیں یا سرائکی بیلٹ بھی کہتے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب کا یہ ہب ہے، تجارتی مرکز بھی ہے یہ یہاں کا۔ تو یہاں پر اس میں حاجی صاحب ہم نے دمدمے کی تو مکمل تقریباً یہ کر لی۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت شاہ رکن عالم حضرت بہاؤالدین ذکریہ نگار خان، ہم اس کو بھی ساتھ ٹچ کریں اور جو آپ اس کے بارے انفارمیشن ہے وہ آپ پہنچائیں باقی۔ ضرور انشاءاللہ۔